ایک ایسا مجاہد جسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، اور انہوں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور روسی سلطنتوں پر دہشت چھا جاتی تھی، اور ان کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ تھا جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخم نشان نہ ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی، جنہوں نے اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہید نہ ہو پانے کی وجہ سے یہ کہا تھا، مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں، مجھے سخت شرمندگی ہے میں میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہم صرف عالم اسلام کے ہیرو نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے بھی ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی کمانڈر اور حکمت عملی جنگ کا ماہر پیدا نہیں ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہم جب جنگ کے لیے جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے، کسی دشمن کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ آپ سن 592 عیسوی میں قریش کے ایک قبیلے میں پیدا ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ آپ ایک پیدائشی جنگجو تھے، ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری کرنا جیسے تمام امور سکھائے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کا پہلا تعارف جنگ احد میں ہوا تھا۔ خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے نام میں خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنے کی گزارش کی۔ اس خط کو پڑھ کر خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جا کر ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اسلام سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور انہیں سیف اللہ کا خطاب عطا کیا۔ خالد بن ولید نے جنگ متحہ لڑی۔ اس جنگ کی خاص بات یہ ہے کہ جب زید بن حارث نے اس لشکر کی تیاری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بشارت پہلے ہی دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر علم سنبھالیں گے، اور جعفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن روا ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں، اور اگر عبداللہ بن روا بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جسے چاہیں اپنا امیر چن لے۔ پھر میدان جنگ میں وہی ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کی قیادت سنبھال لی اور ایک انتہائی مشکل صورت ہونے کے باوجود فوج کو باحفاظت دشمنوں کے چنگل سے نکال لائے۔ یہ پہلی بار تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی فوج کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ ایک بار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے خالد بن ولید کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہوئی۔ ایرانی سپہ سالار نے آپ سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ہماری تلواروں میں تو زہر لگا ہے، کسی کے جسم کو چھو بھی جائے تو اسے ترنت موت کی نیند سلا دے۔ آپ نے اس ایرانی سپہ سالار کے ہاتھ سے زہر لیا اور اللہ کے نام سے پی گئے، اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جو کام اللہ آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ ہر حال میں کروا لے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے آگے نہیں جھکے گی، اور آپ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک کی برکت تھی جسے آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑے رہتے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب 60,000 عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلا، اس معاملے سے نپٹنے کے لیے صحاباؤں نے مشورہ کیا۔ آپ نے یہ رائے پیش کی کہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے 30 مجاہد کے ساتھ ان پر حملہ کروں گا، جس پر صحاباؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائیوں کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ پھر کیا تھا، آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے، اور تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا۔ آپ نے 60 مجاہدوں کے ساتھ مل کر عیسائیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنت سے ملتی تھیں۔ جب دونوں طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ایک دوسرے کی اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ آپ نے الگ الگ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ دنیا کا یہ واحد سپہ سالار ہے جو کوئی جنگ نہیں ہارا، بلکہ ہر جنگ جس میں یہ شامل ہوا کرتے تھے اس میں فاتح رہے۔ رومن، سیریا، مصر، فارس، میسوپوٹامیا پر اسلامی فوجوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور جب کوئی جنگ ہوتی اور دشمن کو پتہ چلتا
सैफ उल्लाह इस जंग में मौजूद हैं तो दुश्मन कांपने लगते थे। अगर इस्लामी जंगों और लड़ाइयों पर नजर डाली जाए तो खालिद बिन वलीद का नाम नंबर 1 पर शुमार होगा, क्योंकि हर जंग में जाबाजी, पैतरेबाजी, होशियारी, हिकमत अमली व तरकीब थी जिससे दुश्मन फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह की तलवार जिसने अजीम सल्तनतों के चिराग बुझा दिए। वफात के वक्त उनके पास कुछ भी न था। आपने जो कुछ भी कमाया सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। आपके घर जंगी हथियारों के अलावा और कुछ भी न था। आपका इंतकाल 642 ईस्वी में हुआ। आपको सीरिया के होम्स में दफनाया गया। अब इस जगह पर मस्जिद खालिद बिन वलीद तामीर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।